شاعری کا اہم نام پروین شاکر اپنی شاعری کے ذریعے بلند حوصلہ، محبت اور خلوص کا پیغام دیتی ہیں۔ نصاب میں شامل غزلیات کو سامنے رکھتے ہوئے تبصرہ کریں۔ پروین شاکر کی شاعری زندگی کے رنگوں اور تجربوں کے رس سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں اداسیوں اور تنہائیوں کے نوحے بھی ہیں اور امید و رجائیت کی کرنیں بھی۔ ان کی شاعری میں اس کا وسیع مطالعہ، اس کے ذاتی تجربات اور مشاہدے کی گہرائی جھلکتی ہے۔ پروین نے اپنے ذات کے کرب کو لفظوں کا پیکر دے کر امر کر دیا۔ وہ اپنی غزل میں لکھتی ہیں، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی۔ یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ ان کا محبوب ان سے شدید محبت کرتا تھا کہ وہ اس کی غلطیوں میں بھی اچھائی تلاش کرتی تھیں۔ وہ اپنے محبوب سے محبت کا گہرا ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہیں وہ جہاں بھی جائے لوٹ کر ان کے پاس آتا ہے۔ لب و لہجے میں سادگی اور انداز کا تیکھا پن پروین کے یہاں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان کی شاعری میں بیزاری کا رویہ نہیں ملتا، بلکہ وہ زندگی کے مختلف تجربات سے زندگی کے نئے سلیقے اور انداز اخذ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس میں پروین کہتی ہیں کہ جب محبوب کی قربت ملتی ہے تو تکلیف کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کے محبوب نے ان کو دھوکے کا غم دیا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی تنہائی میں مردہ دل مردہ زندہ لاش بن گئیں۔ تو جب محبوب نے ان کی جلتی ہوئی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس میں جان آ گئی۔ دوسری غزل میں پروین شاکر کہتی ہیں جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، بڑی ہے دھوپ تو بے سائباں چھوڑ گیا۔ اس شعر میں وہ اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ اس کا محبوب اس کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مشکلات کا پہاڑ ٹوٹا تو اس کا محبوب انہیں بے یارو مددگار چھوڑ گیا۔ تراش کر میرے بازو اڑان چھوڑ گیا، ہوا کے پاس برہنہ کمان چھوڑ گیا۔ اس میں عورت کی بے بسی اور لاچاری کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح عقاب کو تھی غرض فاختہ پکڑنے سے، جو گر گئی تو یوں ہی نیم جان چھوڑ گیا۔ ان کی شاعری کا اہم حوالہ محبت اور نسوانی جذبات و احساسات کو بیان کرنا ہے۔ اس میں انہوں نے عورت کی مظلومیت کو علامت نگاری کے ذریعے بیان کیا ہے کہ وہ فاختہ کی طرح ظالم مرد اور سماج کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے عورت کی صفات کو فاختہ سے تشبیہ دی ہے۔ فاختہ امن اور محبت کی نشانی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نسوانی کیفیات کا باکمال اظہار کیا ہے۔ انہوں نے روایتی شرم و حجاب کے برعکس نسوانی جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پروین شاکر نے ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ کیسے عورت اس ظالم سماج کی قید میں پھنسی رہتی ہے اور اسے رہائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ وہ مرد کے ظلم و ستم سہتی ہے۔ عقب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل، کس انتہا پہ میرا مہرباں چھوڑ گیا۔ پروین شاکر کہتی ہیں ان کا محبوب ان کو دوراہے پر چھوڑ گیا۔ ان کے پیچھے گہرا سمندر ہے، آگے گھنا جنگل ہے۔ اس مشکل سے باہر نکلنے کے لیے انہیں اپنے اندر حوصلہ اور طاقت اور خود اعتمادی پیدا کرنی پڑے گی۔ پروین شاکر نے اپنے کلام میں ایک مظلوم عورت کے نفسیاتی مسائل، مجبوریوں اور دکھوں کی تصویر کشی کی، جس انداز میں کی ہے انہیں ایک بے باک اور باغی شاعرہ کے روپ میں متعارف کراتی ہیں۔ انہوں نے اپنے منفرد لب و لہجے سے محبوب کے سنگ دلانہ رویے اور متلون مزاجی کے ساتھ ساتھ زمانے کی بے حسی کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ محسن احسان پروین شاکر کے بارے میں کہتے ہیں، پروین شاکر کے کلام کو پڑھ کر مجھے ہمیشہ تازہ ہوا میں سانس لینے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس نے اردو شاعری کو ایک نئے اسلوب اور خوبصورت جذبے سے روشناس کرایا۔ یہ نیا لہجہ اور دلکش اسلوب اسے آوازوں کے جنگل میں ایک انفرادیت بخشتا ہے۔ ان کا کلام ہمیشہ اردو ادب کا سرمایہ افتخار سمجھا جائے گا۔